آج ہم ایسے تابوت کے بارے میں جانیں گے کہ اگر وہ آپ کے پاس ہو تو آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ وہ تابوت کہ جس کو یہودی آج تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ وہ تابوت ہے کہ جس پر تینوں مذاہب مسلم، عیسائی اور یہودی متفق ہیں۔ اس تابوت میں کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو برکت والا بناتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست علی صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی تاریخ۔ ناظرین گرامی، اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے، جو کہ شمساد نامی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس تابوت کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ پھر یہ جنتی تابوت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیس علیہ السلام میں چلا گیا۔ آپ کی اولاد سے ہوتا ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر یہ تابوت چلا گیا۔ ناظرین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تابوت میں ایسی کون سی چیز ہے جو اس کو اتنا برکت والا بناتی ہے کہ اگر یہ کسی کے پاس موجود ہو تو وہ پوری دنیا کا فاتح ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کی۔ اس جگہ میں ایک جگہ پر اس تابوت کو رکھ دیا۔ اس تابوت میں انبیاء کرام کے بہت سے تبرکات موجود تھے۔ اس میں من و سلوہ، حضرت آدم کا عصا، آپ کے جوتے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف موجود ہے۔ مزید یہ کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس جگہ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی شکل میں بدل دیا اور ایک ہیکل بنا دیا جس کے اندر اس تابوت کو محفوظ کر دیا۔ ناظرین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تابوت کو تابوت سکینہ ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا کوئی اور نام کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سکینہ سکون سے ہے، یعنی کہ جب بنی اسرائیل کے لشکر دوسری قوموں سے لڑنے کے لیے جاتے تو ان کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا۔ اس خوف کو دور کرنے کے لیے جب بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھتی تو اس کی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور یہ ہوتا کہ نوجوانوں کے دل میں جہاد کی عظمت پیدا ہوتی اور خوف نکل جاتا۔ ان کے دل چٹانوں کی طرح سخت ہو جاتے اور اس کی برکت اور رحمت اس طرح ظاہر ہوتی کہ بنی اسرائیل ہر بار فاتح ہوتی۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ قوم عمالقہ، جو کہ ایک بہت خطرناک اور جرار قوم تھی، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، بہت سے مار دیے اور بہت سوں کو قید کر لیا۔ اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑا خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر تو بالکل ہی برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق بڑی عظمت والا ہے، چونکہ ہم نے اس کی بے ادبی کی اسی لیے ہم پر عذاب آیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائیں۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آیا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، مگر بنی اسرائیل اس پر متفق نہ ہو رہی تھی اور یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ وہ مقدس صندوق آ جائے تب ہی ہم طالوت کو بادشاہ تسلیم کریں گے۔ چنانچہ وہ صندوق رب کی طرف سے آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کو ہی اپنا بادشاہ مان لیا۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا گیا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اس وقت یہ تابوت کہاں پر موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ والا تابوت مل گیا تب بھی ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور گناہوں میں ہی پڑے رہے۔ دوبارہ سزا رب کی طرف سے یہ ملی کہ ان پر ایک بخت نصر نامی بادشاہ، جس کا ذکر میں پہلی بھی ویڈیو میں کر چکا ہوں، بخت نصر نامی بادشاہ مسلط ہو گیا۔ اس نے کئی یہودیوں کو قتل کروا دیا اور کئیوں کو ادھر ادھر بکھیر دیا۔ بس اسی ہلچل میں یہ تابوت کہیں گم ہو گیا اور آج تک کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ تابوت کہاں پر ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ افریقہ میں چلا گیا، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ کسی بادشاہ نے اسے جاپان کی پہاڑیوں میں چھپا دیا، اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ تابوت عرب کے اندر ہی موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی موجود ہے کہ یہ تابوت مسجد اقصی میں موجود ہے، جہاں پر آج فلسطین آباد ہے۔ بس اسی لیے یہودی اس کو کھود کر اس تابوت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی قوم کو یہ تابوت مل گیا تو وہ قوم باقی اقوام پر ضرور غالب آئے گی۔ اپنے میزبان علی صابر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔